أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت إلى الأسود والأحمر وإلى كل إنس وجن ما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر محترم بھائی اور دوستو، اللہ کا پیغام ہے اپنے بندوں کے نام. ھذا بلاغ للناس. قرآن اللہ کا پیغام ہے، آسمان کی کتاب، آسمان کا علم، لا ریب لا شک وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، جو مکمل کامل اکمل صدق و امانت و دیانت اور عدل پر تلا ہوا، لا مبدل لکلماتہ، نہ قابل تبدیل نہ قابل تغییر، تفصیل الکتاب، کھلا ہوا واضح، احکمت آیاتہ، مضبوط قوی متین اس کی آیات، اس کا پیغام. لا یاتیہ الباطل من بین ولا من بین یدیہ ولا من خلفہ. اس میں کوئی غلط چیز شامل نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی غلط چیز شامل کر نہیں سکتا، اسے کوئی بدل نہیں سکتا. یہ ناقابل تبدیل ہے، کوئی اسے بدلنا چاہے یہ بدل نہیں سکتا، کوئی چیز داخل کرنا چاہے کر نہیں سکتا. ھذا، یہ پیغام ہے، بلاغ، پیغام ہے بلاغ، پہنچانے کے لیے. کن کو؟ للناس، پوری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے. اس پیغام کا خلاصہ کیا ہے؟ سارے آسمان کا خلاصہ، سارے آسمانی علم کا خلاصہ وہ اللہ کا قرآن ہے. سارے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. چاروں آسمانی کتابیں اور جتنے چھوٹے چھوٹے کتابچے اور جتنے انبیاء پر وحی آئی، اس سب کا خلاصہ ایک جملہ ہے. اس دنیا میں آنے کا موضوع اور مقصد یہ دنیا نہیں، یہ گزرگاہ ہے، یہ راہ گزر ہے. میں مسافر ہوں، آپ مسافر ہیں، منزل آگے ہے، ٹھکانہ آگے ہے، اس سے گزر جانا ہے. یہاں آئے کیوں ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اللہ کو راضی کرنے، اس کی بندگی کرنے. اللہ سے مانگنا بھی بندگی میں شامل ہے، اللہ کو اپنی ضرورتیں بتانا بھی بندگی میں شامل ہے. اللہ کو منانے میں صرف بندگی نہیں، صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں، اللہ کو منانے میں مانگنا بھی شامل ہے. جو اللہ سے نہیں مانگتے اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے، جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ان سے خوش ہوتا ہے. بہت سے دوست وہ نادانی میں کہتے ہیں ہمیں تو جنت بھی نہیں چاہیے، ہمیں تو صرف اللہ چاہیے. یہ بہت نادانی کا بول ہے. آپ میرے مہمان بنو، میں آپ کے سامنے کھانا رکھوں اور آپ میرا کھانا ٹھکرا دو تو تم نے میری عزت کی یا بے اکرامی کی؟ یہ میری توہین ہے، یہ میری عزت ہے، یہ میرا احترام ہے، یہ میری ذلت ہے کہ میرے گھر میں مہمان آئے کہ نہیں مجھے تیرا کھانا نہیں چاہیے، میں بس تمہیں ملنے آیا ہوں. تو اس نے مجھے عزت نہیں دی، اس نے مجھے ذلیل کیا ہے. میرا اللہ 1000 آیات اتارتا ہے جنت اور جہنم کے بارے میں، کہتا ہے یہ میرا مہمان خانہ ہے، اس کی طلب کرو، اس کی مہمانی مجھ سے مانگو، اور اس میں اکرام مجھ سے مانگو. اور میں کہوں مجھے تیرا اکرام نہیں چاہیے، یہ اللہ کے اکرام کی توہین ہے. ہم تو محتاج، مانگنا ہماری بندگی ہے. الدعاء مخ العبادہ، مانگنا ہماری بندگی ہے، مانگنا ہماری عبادت ہے.
ایک ایک چیز مانگنا، جوتے کا تسمہ ٹوٹے مانگو، نمک نہیں ہے مانگو اللہ سے۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کتنی بڑی خاتون ہے، کتنا بڑا مقام ہے، اٹھی ہانڈی پکانے، دیکھا تو پیاز نہیں ہے، وہ کہتی میں اب پیاز کیا مانگوں، میں تو اللہ سے بڑے تعلق والی ہوں۔ کہنے لگے یا اللہ میرے تو پیاز ہی کوئی نہیں ہے اور لانے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو کوئی پیاز کا تو بندوبست فرما، ہم تو پیاز کے محتاج ہیں۔ یہ کیسے بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں جنت بھی نہیں چاہیے۔ یہ اخلاص، ایسا اخلاص اللہ کو نہیں چاہیے جو ہمارے نادان تبلیغ والے بولتے رہ جاتے ہیں۔ یہ وہ اخلاص نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہو اور اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے۔ رابعہ بصری کہتے یا اللہ پیاز کوئی نہیں ہے۔ ایک چیل نے کہیں سے پیاز کو جھپٹا مارا تھا اور وہ اڑتی ہوئی جا رہی تھی۔ ادھر رابعہ نے کہا یا اللہ پیاز کوئی نہیں، ادھر وہ اس کے اوپر سے گزری تو اس کے پنجے ڈھیلے ہو گئے اور پیاز اس کے پنجوں سے گرا اور سیدھا رابعہ کی جھولی میں آ کے گرا۔ کہلے میری بندی تیرا خامن مر چکا ہے اور تیرا خدمت والا کوئی نہیں، میں جو تیرے لیے ہوں، تیری جھولی میں پیاز ڈال دیا، وہ ہم تو پیاز کے بھی محتاج ہیں۔ یہ کیسے نادان ہو، کہتا ہمیں جنت بھی نہیں چاہیے۔ مانگو مانگو، مانگنا بہت بڑی بندگی ہے۔ ایاک نستعین، ایاک نستعین، تجھ ہی سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں، اور کسی سے نہیں۔ صرف اللہ کو راضی کرنا یہ زندگی کی منزل ہے۔ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، میں کامیاب، زندہ رہ کر بھی، موت کو گلے لگا کر بھی، عزت میں بھی، ذلت میں بھی، بلندی میں بھی، پستی میں بھی، ہر حال میں اگر میرا اللہ مجھے مل چکا ہے تو میرا کام بن گیا۔ اگر اللہ مجھ سے ناراض ہے میں بازی ہار گیا۔ بھائیو اس اللہ کو راضی کرو جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے، جو زمین سے لے کر آسمان تک، مشرق سے لے کر مغرب اور شمال سے جنوب تک، اور سارے عالم بالا اور عالم پست اور عالم روحانی اور عالم مادی اور عالمین، سارے عالمین کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مصور بھی ہے، رازق بھی ہے، غالب بھی ہے، قاہر بھی ہے، معین بھی ہے، مدبر بھی ہے۔ کسی کے مشورے کا محتاج نہیں، لشکروں کا محتاج نہیں، تدبیر کے لیے کسی مشاورت، کسی مجلس کا محتاج نہیں۔ اس اللہ کو اپنی منزل بناؤ۔ ساری مخلوق اللہ کے سامنے بے حیثیت ہے۔ ایک آیت ساری مخلوق کا پول کھولتی ہے۔ مخلوق صرف مچھر کو نہیں کہتے، جبریل بھی مخلوق ہے۔ صرف دیا سلائی کو نہیں کہتے، جہنم کی آگ بھی مخلوق ہے۔ اور صرف ایک باغیچے اور غنچے کو نہیں کہتے، جنت بھی مخلوق ہے اور فرشتے بھی مخلوق ہیں اور جہنم بھی مخلوق ہے اور عرش بھی مخلوق ہے اور لوح بھی مخلوق ہے اور قلم بھی مخلوق ہے، جبریل و میکائیل بھی مخلوق ہیں، اسرافیل و عزرائیل بھی مخلوق ہیں، 7 آسمان کے فرشتے بھی مخلوق ہیں، ہوا کے چکر بگولے مخلوق ہیں، سمندر کے جوار بھاٹے مد و جزر یہ مخلوق ہیں، شیر پھاڑنے والے تھاڑنے والے، ہاتھی چنگاڑنے والے، سانپ پھنکارنے والے، یہ سب مخلوق ہیں۔ پانی کا قطرہ اور اٹھتا ہوا دریا اور گرتی ہوئی بارش یہ سب مخلوق ہیں۔ سونے چاندی کے ڈھیر، لوہے تانبے پیتل کے ڈھیر یہ سب مخلوق ہیں۔ چھوٹی سی چھری اور بڑا ایٹم بم یہ سب مخلوق ہیں۔ خالق اللہ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، وہ ہر چیز سے پہلے، وہ ہر چیز کے بعد، وہ ہر چیز کے اوپر، وہ ہر چیز سے چھپا ہوا، ہر چیز پہ غالب، ہر چیز سے اول، ہر چیز کا آخر، ہر چیز سے بالا، ہر چیز سے باطن، ہر شے اس کے سامنے، کوئی شے تھکائے نہیں، کوئی شے غالب نہ ہو، کوئی شے نقصان نہ پہنچائے، کوئی شے نفع نہ پہنچائے، کسی شے کا محتاج نہ ہو، کوئی شے اس کی ضرورت نہ ہو۔ قبل كل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء ودون كل شيء ولا يغلبه شيء ولا ينفعه شيء ولا يضره شيء وخالق كل شيء ومالك كل شيء ورازق كل شيء ومصور كل شيء وقاهر على كل شيء وغالب على كل شيء وقادر على كل شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ ہر شے
اللہ کے سوا مخلوق میری جیب کا پیسہ، تمہاری جیب کا پیسہ، اس کے دھن دولت کے انبار، اس کا تخت اور تاج، اس کے جلوے، اس کی طاقت، اس کا گھمنڈ، اس کا غرور، اس کا فقر، اس کی پستی، اس کی ذلت، اس کی بیماری، یہ سب مخلوق ہے۔ مخلوق کیا ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ مخلوق اپنی ذات میں فیصلہ واد والو نہ نقصان دے سکتی ہے، نہ نفع پہنچا سکتی ہے، نہ یہ زندگی کے مالک ہیں، نہ یہ موت کے مالک ہیں، نہ مردہ کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ مخلوق اللہ نے 5 طرح سے نفی فرمائی ہے۔ نقصان نہیں پہنچا سکتے، شیر نے منہ کھولا نقصان نہیں پہنچا سکتا، سانپ پھنکارا نقصان نہیں پہنچا سکتا، بکھری ہوئی موجیں پاگل ہو گئیں، بے لگام ہو گئیں، نقصان نہیں پہنچا سکتی، آسمان سے بجلیاں گری نقصان نہیں پہنچا سکتی، زمین تھر تھرائی، پہاڑ لرزے، ریت بنے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نہیں، سورب غول کے غول بھیڑیوں کے امڑ آئے، دشمن ہتھیاروں کے ساتھ چڑھ آئے، تو تفنگ لے کر آئے اور سارے ایٹم راکٹ لے کر آئے، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نقصان دینے کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نفع نہیں دے سکتے، سونے چاندی کے ڈھیر نفع نہیں دے سکتے، لہلہاتے ہوئے کھیت نفع نہیں پہنچا سکتے، چاروں طرف لاؤ لشکر حفاظت کے نفع نہیں پہنچا سکتے، تخت و تاج نفع نہیں پہنچا سکتا، قوت اور طاقت اور صحت نفع نہیں پہنچا سکتے، اسباب صحت دوائیں نفع نہیں پہنچا سکتی، ساری دنیا کے خزانے میرے ہاتھ میں نفع نہیں پہنچا سکتے، زمین آسمان کے خزانے میرے ہاتھ میں نفع نہیں پہنچا سکتے، کائنات میرے سامنے سر نگوں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ نفع نقصان لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، یہ نقصان کی شکلیں نقصان نہیں پہنچاتی، یہ نفع کی شکلیں نفع نہیں پہنچاتی۔ ولا یملکون موتا، یہ موت کے مالک نہیں، ولا حیاتا، یہ زندگی کے مالک نہیں، ولا نشورا، یہ مردے کو زندہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یہ تو خود بنے ہوئے ہیں۔ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، یہ تو خود بنے ہوئے ہیں، بنانے والے کے محتاج ہیں۔ سونے کو سونا اللہ نے بنایا، چاندی کو چاندی اللہ نے بنایا، پانی کو پانی اللہ نے بنایا، ملک کو ملک اللہ نے بنایا، جبریل کو پرواز اللہ نے دی، ملک الموت کو روح کھینچنے کی طاقت اللہ نے دی، اسرافیل کو خزانوں پہ اللہ نے مقرر فرمایا، میکائیل کو اسرافیل کے ہاتھ میں سور اللہ نے پکڑایا، میکائیل کو خزانوں پہ اللہ نے مقرر فرمایا، فرشتے میں نورانیت اللہ نے رکھی، میرے اندر مادیت اللہ نے رکھی، آنکھوں میں نور اللہ لے کر آیا، سیپ میں موت، صدف میں موتی اللہ بنانے والا، دھن میں دودھ اللہ بنانے والا، پھول میں مہک اللہ رکھنے والا، زمین کا ہموار فرش اللہ بنانے والا، والارض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، آسمان کا پانی میرے اللہ کا امر، انا سببنا الماء صبا، زمین کا پھٹنا میرے اللہ کا امر، ثم شققنا الارض شقا، اس میں سے غلوں کا نکلنا میرے اللہ کا امر، فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم، یہ سارے کا سارا مخلوق ہے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لا یملکون لانفسہم ضرا، میں اس آیت کو اپنی بیماری سے بہت سمجھا ہوں، میں بہت سا قرآن اپنی بیماری سے سمجھا ہوں، جو تفسیر پڑھ کے پڑھا کے نہیں، بخاری پڑھ کے پڑھا کے نہیں، موت کے بستر پر لیٹ کے میں سمجھا ہوں۔ میرے اوپر نقصان کی شکل آئی اور موت کی پرچھائیاں سایہ مجھے محسوس ہو رہا ہے، اور 9 ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں، سب کے چہروں پر مایوسی ہے۔ میرا سگا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، اس کا چہرہ اتنا ویران
کہ میں نے زندگی میں ایسا ویران چہرہ اس کا نہیں دیکھا، اور سب ایک مجھے تسلی دینے والا نہیں ہے کہ مریض کو تسلی دینا ڈاکٹر کے ذمے ہے، چاہے مر بھی رہا ہو تو بھی تسلی دینا یہ میڈیکل سائنس کا قانون ہے۔ لیکن سارے ڈاکٹر اتنے سہمے ہوئے تھے کہ کسی ایک میرے بھائی نے بھی مجھے تسلی قبول نہیں سنایا، خیر ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گا۔ سب پہ سناٹا، اور سب موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی شخص کو، طارق جمیل کو دل کا ایسا دورہ پڑا ہے کہ اس میں لوگ نہیں بچتے، مر جاتے ہیں، تو گھڑیوں کی ٹک ٹک پر وہ میری زندگی کو کلہاڑے کی طرح کٹتا ہوا سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن آسمان والے نے کہا لا یملکون لانفسہم ضرا، نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ میں بیان میں کہا کرتا تھا، لوگ کہتے ہیں میں مرتے مرتے بچا، تو بھائی بچتے بچتے مر جاؤ گے، یہ میرے اوپر بیت گئی، میں مرتے مرتے بچا پر بچتے بچتے مر ہی جاؤں گا۔ کب تک کوئی جیا ہے اور کب تک کوئی جیتا ہے؟ آخر تو موت ہی کے مقدر میں جیت ہے اور زندگی کے نصیب میں ہار ہے۔ یہ یک طرفہ فیصلہ ہے کہ موت نے جیتنا ہے، زندگی نے ہارنا ہے۔ پھر میں یہ کہا کرتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں میں موت کے منہ سے نکلا، موت کے منہ سے بچ کر آیا، تو میں کہا کرتا تھا بھائی موت نے منہ کھولا ہی نہیں تھا، جب وہ منہ کھولتی ہے تو پھر کوئی نہیں اس سے نکل پاتا۔ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ، جب موت پنجے گاڑتی ہے تو پھر کوئی چھٹ کر نہیں آیا، اس نے منہ کھولا ہی نہیں تھا، جب وہ کھول لیتی ہے تو پھر اس میں سے کوئی نکلتا نہیں ہے، وہ اندر ہی جاتا ہے، وہ آگے ہی جاتا ہے۔ یہ سارے میرے جملے میرے اوپر اس وقت فٹ آ رہے تھے۔ پھر میں ایک بات کہا کرتا تھا کہ ریاضی کا قانون ہے کہ بڑے سے بڑے عدد کو صفر سے ضرب دو تو نتیجہ صفر ہو جاتا ہے۔ 100 ضرب صفر صفر، 1000 لاکھ کروڑ ارب کھرب ضرب صفر صفر۔ ہاں یہی قانون ہے زندگی میں بھی کہ جب زندگی موت سے ضرب کھاتی ہے تو صفر، پرواز بلند یا پست، عزت یا ذلت، شہرت یا گمنامی، طاقت یا ضعف، محبت یا نفرت، خزانے یا فقر، ضرب موت صفر۔ سکندر اعظم ضرب موت صفر، چنگیز خان ضرب موت صفر، چمار ضرب موت صفر، کمہار ضرب موت صفر، بادشاہ ضرب موت صفر، مغل اعظم ضرب موت صفر، خانہ خانہ ضرب موت صفر صفر صفر، مغلیہ خاندان ضرب موت صفر، عثمانی خاندان ترک ضرب موت صفر، خلافت بنو امیہ ضرب موت صفر، خلافت بنو عباس ضرب موت صفر، انگریز کا اقتدار ضرب موت صفر صفر۔ تو کہر سو ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا کہ بلاد چلے گا بنجارا۔ یہ صحت کی حالت میں شعر پڑھا، ہزاروں دفعہ پڑھا، اس وقت موت کے بستر پر اس کی حقیقت نظر آ رہی تھی کہ ہاں اب اگر ضرب موت ہے تو میری شہرت، میرے لیے لوگوں کی واہ واہ، میرے لیے لوگوں کا استقبال آج صفر، میری زمین جائیداد ضرب موت صفر، میری اولاد اہل عیال بیوی بچے ضرب موت صفر، میرے سنگی میرے ساتھی ضرب موت صفر۔ آج میں صفر ہوں، آج میرا کوئی نہیں ہے جو مجھے بچا سکے۔ اور مجھے اس وقت نہ بیوی یاد تھی، نہ بچے یاد تھے، نہ جائیداد یاد تھی، نہ کاروبار یاد تھا، مجھے صرف ایک خوف تھا کہ میں اب اللہ کے سامنے اگر پیش ہوتا ہوں تو میرا کیا بنے گا۔ اور ایک حسرت تھی کہ میری زندگی کی وہ گھڑیاں جو میری غفلت میں گزر گئیں کاش وہ نہ گزری ہوتی، کاش میں نے وہ وقت غفلت میں نہ گزارا ہوتا تو میں آج اس کا بھی نفع اٹھا سکتا تھا۔ یہ حال تم نہیں سمجھ سکتے ہو۔ 40 سال سے میں تبلیغ میں ہوں، میں نے 40 سال میں صرف 4 مہینے دنیا کا کام کیا ہے، اس کے علاوہ میں نے کبھی زندگی میں دنیا کا کام نہیں کیا۔ 4 مہینے 1984 میں نے کپاس اپنے گھر کی کاشت کروائی تھی، مجھے رائمنڈ سے بیماری کی چھٹی ملی اور میں 4 مہینے گھر رہا۔
میرا فراغت میں وقت نہیں کٹتا تھا تو میں نے باپ سے اجازت لے کر کہ مجھے اس دفعہ آپ اجازت دیں میں زمین سنبھالوں 4 مہینے میں نے زمین کاشت کروائی، کپاس کی کاشت، اس کے علاوہ میں نے زندگی بھر دنیا کے کاروبار میں اپنے آپ کو نہیں لگایا، پر دنیا نے مجھے ہمیشہ دھوکہ دیا۔ ان 5 گھنٹوں میں میرے اوپر دنیا کی حقیقت کھلی کہ یہ کتنا دھوکہ ہے، یہ بنگلے، یہ فیکٹریاں، یہ منڈیاں، یہ بازار، یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے، یہ کتنا بڑا فراڈ ہے۔ اب میری روح اگر نکلتی ہے تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سوائے اس عمل کے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ اگر وہ قبول ہے تو کام بن گیا، اور اگر وہ مردود ہے کہ جو لوگ مشہور ہو جاتے ہیں دین یا دنیا کی نسبت سے انہیں اخلاص کا دعویٰ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ جو گمنام ہے وہ بھی اخلاص کا دعویٰ نہیں کر سکتا، تو جو مشہور ہے وہ کہاں سے اخلاص کا دعویٰ کرے گا؟ جو ہزاروں انسانوں کے سامنے بیٹھتا ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ تو موت پہ پتہ چلے گا۔ یہ تو بعض تبلیغ والے نادان کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، نہ کہا کرو، دعوے اللہ کو ناپسند ہیں، دعوے اللہ کو ناپسند ہیں، دعوے اللہ کو ناپسند ہیں۔ 70 صحابہ کے بارے میں آتا ہے اپنے اوپر نفاق کا شک کرتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں، کہیں میں منافق تو نہیں، کہیں میں میرے اندر منافق۔ عمر جیسا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ سارے صحابہ مرید اور ایک مراد، وہ عمر بن خطاب۔ سارے صحابہ طالب اور ایک مطلوب، وہ عمر بن خطاب۔ اور وہ حذیفہ سے پوچھتے ہیں حذیفہ میرا نام کہیں منافقوں میں تو نہیں ہے؟ کہ حذیفہ کو اللہ کے نبی نے منافقوں کے نام بتائے ہوئے تھے، تو یہ 4 مہینے لگا کر کہتا میں اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ بھائی اتنا بڑا دعویٰ نہ کرو، نہ کرو، اپنے اوپر منافقت کا ہی ڈر رکھو ہمیشہ۔ کون سا عمل اللہ کب مردود کر دے، کب ٹھکرا دے؟ مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ شبت یا رسول اللہ، ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے۔ کہ شیبتنی سورۃ ہود و اخواتھا، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ تو سورہ ہود میں ایک آیت ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب میرے سامنے کھڑا ہو جیسے کھڑا ہونے کا حق ہے، تو پتہ نہیں وہ حق ادا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو میں کیسے کہوں میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، میں اللہ کے لیے کرتا ہوں؟ یہ دل میں کہا کرو، زبان سے ایسے دعوے نہ کرو۔ اللہ کو دعویٰ پسند نہیں ہے۔ لا یملکون لانفسہم ضرا، موت نے شکل بنائی، بیماری نے موت کے دروازے پر دستک دی۔ طبیب ڈاکٹروں نے کہا اب ہمارے ہاتھ میں نہیں، میرے سگے بھائی نے کہا اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اللہ کچھ کرے تو کرے۔ اور اللہ تو ہر وقت کرتا ہے اور جو چاہتا کرتا ہے، اسے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ زندگی میں موت، موت میں زندگی، آگ کے ڈھیر پر ابراہیم زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ مچھلی کے پیٹ میں یونس زندہ ہیں، کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ چھری کے نیچے اسماعیل کی گردن سلامت ہے، بچا کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ پانیوں کو پھاڑ کے بنی اسرائیل کو پار کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ دن رات کل یوم هو فی شأن، کل یوم هو فی شأن، کل یوم هو فی شأن، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ سارے موت کے اسباب جمع، اور اللہ نے کہا نہیں، نقصان، النافع، الضار، النافع، الضار، الضار بھی میرے اللہ کی صفت ہے۔ نقصان کے فیصلے اللہ لاتا ہے، نفع کے فیصلے اللہ لاتا ہے۔ لیکن موت نے شکل بنائی، میں نے اپنے آپ کو تیار کر دیا، میں کہا یا اللہ ان امسکت نفسی فرحمہا وان ارسلتہا فاحفظہا، یہ دعا میں مسلسل مانگتا رہا، یا اللہ اگر میرا وقت پورا ہو چکا ہے تو میری بخشش فرما دے، اور اگر میری مہلت باقی ہے تو مجھے معذوری سے بچا لے، کہ یہ دل کی بیماری ایسی ہے اگر یہ دھکا دے دے تو اس کے بعد آدمی ممبر پر نہیں بیٹھ سکتا ہے، پھر زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ دل جب ٹوٹ جاتا ہے، یہ ہے ہی ایسا، اس کا ٹوٹنا شاعر بیان کرتے چلے آئے، لیکن وہ تو شاعری کی حد تھا، اس کو شیشے سے تشبیہ دیتے آئے، وہ شاعری کی حد تک تھا۔ جو سانس سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ اوہ بھائیو بھائیو،
کیا بتاؤں وہ کیا کیفیت تھی. ساری دنیا کی دوڑ لگانے والے مجھے دیوانے نظر آ رہے تھے، دنیا پہ لڑنے والے مجھے دیوانے نظر آ رہے تھے، آپس میں لڑنے والے مجھے دیوانے نظر آ رہے. اے نال نہیں بولنا، اے نال ساڑی لڑائی ہے، اے ساڑی بےزتی کیتی ہے، اے سانو شادی تے نہیں سدیا، اے ساڑے نال اے کیتا ہے، ساڑا بائی کاٹ ہے، ساڑا قطع تعلق ہے. دنیا پہ لڑنے والے مجھے دیوانے نظر آ رہے تھے، آپس میں لڑنے والے مجھے دیوانے نظر آ رہے. اے نال نہیں بولنا، اے نال ساڑی لڑائی ہے، اے ساڑی بےزتی کیتی ہے، اے سانو شادی تے نہیں سدیا، اے ساڑے نال اے کیتا ہے، ساڑا بائی کاٹ ہے، ساڑا قطع تعلق ہے، اسی مرنے پرنے تو گئے، اسی لیکے چھک دیتے، یہ اور عدالتوں میں جھوٹے مقدمے، یہ سارے مجھے دیوانے نظر آ رہے تھے. کیسے دیوانے؟ ابھی یہ سانس نکلے تو یہ مٹی کا ڈھیر ہے. اگر بیماری سے موت آتی، اگر دل کے دورے سے موت آتی تو طارق جمیلی آنا ہوتا، اس کا بدن کیڑوں نے کھا لیا ہوتا اور اس کے بدن کو کھانے والے کیڑے بھی مر چکے ہوتے اور قبر کے تپش نے انہیں بھی مار دیا ہوتا اور صرف ایک خوفناک ڈھانچہ پڑا ہوتا. نہیں، وہی ہے یحیی و یمیت، یحیی و یمیت، امات و احیا، امات و احیا. وہی ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کے فیصلے ہیں. خلق الموت والحیات، خلق الموت والحیات، یحیی و یمیت. وہی ہے مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وہی ہے بیدک الخیر، سارے خزانوں کا شہنشاہ اعظم اور بادشاہ. ساری زندگی بیان کیا دنیا مچھر کا پر ہے، دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جالا ہے، ریت کا پانی ہے، متاع غرور ہے، دار غرور ہے، مٹ جانے والا جہان ہے، دھوکے کا جہان ہے. لیکن میرے رب کی قسم دیانتداری سے بتا رہا ہوں، اس کا دھوکا کھلا ہوا نہیں تھا. ان 5 گھنٹوں میں دھوکا کھلا کہ یہ کتنا بڑا دار الغرور ہے، یہ کتنا بڑا دھوکے کا سامان ہے، یہ کتنے بڑے دھوکے کا سامان ہے. سارے دنیا کے بازار، ساری دنیا کی رونق، ساری دنیا کی محافل، ساری دنیا کی عزت، یہ کتنا بڑا دھوکا ہے. آج اگر میں ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. یہ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے عافیت کے ساتھ مانگو کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا کا دھوکا ہمارے اوپر کھول دے، اس کا بے حیثیت ہونا ہمارے اوپر کھول دے. یہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا یہ ویسے ہی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. یہ وہی ہے جس کو میرے رب نے، میرے آقا نے بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ اس کے پیچھے نہ بھاگو. کمانے سے نہیں روکا، بھاگنے سے روکا ہے. کمانے سے نہیں روکا، حلال کمانے سے نہیں روکا. من طلب الدنيا حلالا سعيا على اهله تعطفا على جاره استعفافا عن المسألة. جس نے فیصلہ باد کے بازار کا رخ کیا حلال کمانے کے لیے، بچوں پر خرچ کرنے کے لیے، سوال سے بچنے کے لیے، غریبوں پہ خرچ کرنے کے لیے، مال بڑھانے کے لیے نہیں، غریبوں پہ خرچ کرنے کے لیے، تو قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. لا يملكون لانفسهم ضرا، نقصان نہیں دے سکتے. بیماری نے موت کی شکلیں قائم کی، ڈاکٹروں کے چہرے وحشت زدہ ویران. اور وہ مجھے ایمبولینس میں لے کے جا رہے تھے تو میرا بھائی کا دوست طارق شفیع وہ میرے ساتھ یہ الائڈ سے دل والے ہسپتال کی طرف لے جا رہا تھا. تو اس کا ایک ہاتھ میری نبض پر تھا، ایک ہاتھ پاؤں کی نبض پر، اور ایسے کرتا تھا، یوں کرتا جا رہا، یوں کرتا ہے. مجھے خیال تو آئے کوئی بات خطرناک ہی ہے جو یوں یوں کر رہا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا میرے اوپر کیا بیت رہی ہے. میں نے بعد میں اس سے پوچھا کہ تم ایسے ایسے کیوں کر رہے تھے؟ کہ تمہاری نبض ڈوب رہی تھی اور امید نہیں تھی کہ یہ 10 منٹ تم زندہ رہ سکو گے جو اگلے ہسپتال میں تمہیں منتقل کیا جا رہا تھا. تو اس لیے میرے اوپر وحشت طاری تھی، خوف طاری تھا کہ ابھی گیا، ابھی گیا، ابھی گیا. لیکن ابھی کیا ہوا ہے؟ ابھی موت نے منہ نہیں کھولا.
ابھی کیا ہے؟ ابھی آسمانے والے نے فیصلہ نہیں کیا. ابھی کیا ہے؟ ابھی نقصان کی شکل ہے پر نقصان کا ارادہ نہیں. ابھی خوف کی شکل ہے پر خوف ڈالنے کا ارادہ نہیں ہے. یفعل اللہ ما یشاء. ہائے ہائے میرے بھائیو میں نے تو اس پھٹے پہ لیٹ کے سیکھا، تم میری سن کے سیکھ جاؤ کہ اس دنیا کے پیچھے لڑو نہیں، اس کے پیچھے بھاگو نہیں، اس کے پیچھے دوڑو نہیں. میری زندگی کی حسرت ناک گھڑیاں تھیں، اس بات کو سوچ سوچ کر کہ وہ گھڑیاں کہاں سے لاؤں جو غفلت میں چلی گئیں، جو نافرمانی میں چلی گئیں، انہیں واپس کہاں سے کھینچ کے لاؤں. پھر میں اللہ سے یہ بات کر رہا تھا، پتہ تو نہیں تھا نا. میں نے اپنے بیٹے یوسف سے کہا جلدی سے نماز پڑھا دے کہ اس بیماری میں کچھ پتہ نہیں کیا ہو جائے. فجر کی نماز سے پہلے کا واقعہ ہے. میں نے کہا جلدی سے نماز پڑھا، اذان ہو گئی تھی. میں جلدی سے نماز پڑھاؤ کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے. میرا اللہ جو چاہے کر دے. موت ایک اللہ کا امر قطعی ہے. زندگی تو ایک پانی کا بلبلہ ہے، پتہ نہیں کب پھٹ جائے. ایک دھوکہ ہے، پتہ نہیں کب کھل جائے. ایک فریب ہے، پتہ نہیں کب آنکھوں سے پردہ اٹھ جائے. ایک نیند ہے، میں حضرت علی کا فرمان ہے الناس نیام اذا ما تنتبہوا. لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی، پردہ اٹھے گا، آنکھ کھلے گی. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. آج تیری آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا، دیکھ جسے تو دھوکہ کہتا تھا وہ حقیقت ہے، جسے تو حقیقت کہتا تھا وہ آج دھوکہ بن کے تیرے سامنے آ گیا ہے. ذلک ما كنت منه تحید. اسی سے تو گھبراتا تھا، منہ موڑتا تھا، بچتا تھا. آج بچ کے پھنس گئے. پر ایک بات مجھے یاد آ رہی تھی، ایک حدیث مجھے یاد ہے. میں نے کہا یا اللہ تیری ایک نبی کا فرمان میرے تک پہنچا ہے کہ جب کوئی آدمی مر کر تیرے دربار میں پیش ہوتا ہے اور تجھے پتا ہے کہ یہ 2 نمبر آدمی ہے، یہ غلط آدمی ہے، لیکن تیرے بندے کہتے ہیں بہت نیک ہے، بہت نیک ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. سارے لوگ تیرے اس بندے کی اچھائی پر بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر تو اس بندے سے کہتا ہے مجھے تو خبر ہے کہ تو غلط آدمی ہے، 2 نمبر ہے، میرا علم ہے، لیکن یہ میرے سارے بندے کہہ رہے ہیں کہ اچھا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے. تو میں اپنے علم کو چھوڑ کر اپنے بندوں کے علم پہ فیصلہ کرتا ہوں. چل میں تجھے اچھوں میں شامل کر دیتا ہوں. اس حدیث کا مجھے بڑا آسرا تھا اس وقت. میں کہا یا اللہ یہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں نیک آدمی ہے، تجھے تو پتا میں 2 نمبر آدمی ہوں، لیکن یہ تیرے بندوں کی گواہی ہے. تجھے میں کیا یاد دلاؤں؟ تجھے تو ہر چیز پہلے ہی یاد ہے. یاد دلایا جاتا ہے بھولے ہوئے کو. مجھے ضرورت ہے مجھے میرا بول یاد دلایا جائے. تجھے تو یاد دلانے کی ضرورت کوئی نہیں. میں تو تجھے تیرے بول کا واسطہ دیتا ہوں کہ تیرا اپنا یہ فرمان ہے اذا مات العبد والله يعلم منه شرا ويقول الناس فيه خيرا فيقول الله تعالى قد قبلت شهادة عبادي لعبدي وعفوت عن علمي. کہ میرا بندہ نافرمان بن کے میرے دربار میں پیش ہوتا ہے، مجھے علم ہے کہ یہ غلط ہے. لوگ کہتے ہیں بہت اچھا، بہت نیک، تبلیغ والا، یہ والا، وہ والا، وہ بڑی نیک نسبتوں سے یاد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واہ واہ کیا اللہ ہے، کیسا اللہ ہے. ایسے اللہ کے نافرمان ہو جائیں، ایسے اللہ سے بغاوت کر دیں، چند کوڑیوں کے پیچھے، چند سکوں کے پیچھے، مٹ جانے والی دنیا کے پیچھے، ٹوٹ جانے والے گھروندے کے پیچھے، آنکھیں پھیرنے والے رشتہ داروں کے پیچھے، نافرمان اولاد کے پیچھے، اس اللہ کو بھلا دیں جو اپنے صحیح علم کو چھوڑ کر لوگوں کے غلط علم پر میرے لیے فیصلہ کر دیتا ہے. مجھے پتا ہے تو بدکار ہے، میرے بندے کہہ رہے ہیں تو نیک ہے، جا میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا. یحییٰ بن اقسم فوت ہوئے. خواب میں کسی بہت بڑے قاضی عالم مامون کے دور کے قاضی بغداد کے خواب میں ملے. ایک ساتھی کو اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ اللہ نے کھڑا کر لیا. کہا یا شیخ خصو فعلت کذا، یا شیخ خصو فعلت کذا، بدکار بوڑھے تو یہ کر کے آیا، تو یہ کر کے آیا. کہا میری ٹانگیں کعبے میں. نے کہا میں پکڑا گیا، مارا گیا. کہا پھر میں نے ہمت کی، میں نے کہا یا اللہ میں نے تیرے بارے میں یہ نہیں سنا جو تو مجھے سنا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے میرے بارے میں کیا سنا ہے؟ کہا میں نے تیرے بارے میں سنا ہے حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزہری عن عروة بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا. علم کی بھی کیا شان ہے. اگر اللہ کے دربار میں قبول ہو تو کیا کیا رنگ، کیا کیا گل کھلاتا ہے، کیا بہار لاتا ہے. عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل قال قال اللہ تعالی انی استحی ان اعذب ذا شیبة فی الاسلام وانی شبت فی الاسلام. یا اللہ
تو مجھے اب ڈرائے جا رہا ہے، مجھے پکڑنے کے اسباب دکھا رہا ہے۔ اور میں نے عبد الرزاق سے سنا، اس نے معمر سے سنا، اس نے زہری سے سنا، اس نے عروہ سے سنا، اس نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، انہوں نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہیں جبریل نے بتایا، جبریل کو تو نے بتایا کہ جب کوئی میرا بندہ مسلمان بوڑھا ہو کے مرتا ہے تو اس کے سفید بالوں سے مجھے حیا آتا، میں اسے عذاب دیتے ہوئے شرماتا ہوں، تو میں تو تیرے دربار میں بوڑھا ہو کے آیا، تو مجھے دھمکیاں سنا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبد الرزاق بھی سچا، اور معمر بھی سچا، اور عروہ بھی سچا، اور عائشہ بھی سچی، اور میرا محبوب اور زہری بھی سچا، اور عروہ بھی سچا، اور عائشہ بھی سچی، میرا محبوب بھی سچا، اور جبریل بھی سچا، اور میں سارے سچوں کا سچا، جا تجھے معاف کیا۔ اس وقت بڑی باتیں یاد آ رہی تھی، پھر مجھے یاد خیال آیا، میں نے کہا صحابہ میں کس کس کو دل کا دورہ پڑا؟ تو پھر مجھے سعد بن ابی وقاص یاد آئے، ان کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ پھر عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئے کہ وہ سعد بن ابی وقاص تو بچ گئے تھے، فتح مکہ پہ دل کا دورہ پڑا، اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوتے سوتے انتقال ہو گیا۔ تو غالباً یہ ہے کہ دل کا ہوگا، غالباً، وہ تحقیق نہیں ہے، غالباً ہے، لیکن اب سعد بن ابی وقاص کا تو حدیث میں انک لمفعول، سعد تیرا دل پکڑا جا چکا ہے۔ یا رسول اللہ میں اپنے مال کا صدقہ کر دوں؟ کہا نہیں۔ کہا میری بیٹی ہے، بیٹا ہے کوئی نہیں، میں صدقہ کر دوں؟ کہا نہیں۔ کہا آدھا؟ کہا نہیں۔ کہا تہائی؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا تہائی کر سکتے پر بہت ہے، پر تو فکر نہ کر، ابھی تو نہیں مرے گا، اللہ تیرے ذریعے سے ہدایت پھیلائے گا، باطل توڑے گا۔ تو مجھے یہ ساری باتیں اس وقت یاد آ رہی تھی، ادھر درد کی شدت اور ادھر یہ ساری باتیں ریل گھوم رہی تھی کہ یا اللہ تیرا بلاوا ہے تو میں حاضر ہوں، اور تیری طرف سے مہلت ہے، مجھے معذوری سے بچا، مجھے معذوری سے بچا۔ یا اللہ ساری قوت تیرے ہاتھ میں ہے، نفع تیرے ارادے، نقصان تیرے ارادے۔ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، نفع نہیں پہنچا سکتے، نفع نہیں پہنچا سکتے۔ 20 سال سے میں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، میرا جسم تمہارے سامنے ہے، کہیں موٹاپا نہیں ہے، میں کھانے کے اوپر کبھی ٹوٹ کے نہیں پڑتا، مجھے دسترخوان پہ اللہ نے قابو دیا ہے، کتنا ہی کھانا اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، میرا ہاتھ میرے قابو میں اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، میں کھانے پہ بے قابو نہیں ہوتا ہوں۔ 20 سال سے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، ورزش نہیں چھوڑی، پیدل چلنا نہیں چھوڑا۔ ولا نفع لا یملکون انفسہم ضرا ولا نفع، ساری نفع کی شکلیں بنائیں۔ 20 سال سے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، میٹھا نہیں کھاتا ہوں، مٹھائیاں نہیں کھاتا ہوں، چینی نہیں کھاتا ہوں، بوتلیں پیپسی اور یہ مرنڈا اور یہ 7 اپ نہیں پیتا، یہ روح افزا اور یہ پتہ نہیں کیا کیا، یہ میں نہیں پیتا ہوں، شہد کا شربت پیتا ہوں، دیسی شکر کھاتا ہوں، سبزی، دال، مرغی، دیسی مرغی کا گوشت کھاتا ہوں، صبح ناشتہ، رات کو کھانا، 5 کلومیٹر پیدل روزانہ چلتا ہوں، پونا گھنٹہ ورزش کرتا ہوں۔ ولا نفع، نفع نہیں دے سکتے، نفع نہیں دے سکتے، نفع نہیں دے سکتے۔ اللہ چاہے گا تو نفع ہوگا، اللہ چاہے گا تو نفع ہوگا، اللہ چاہے گا تو نفع ہوگا۔ میرے بہت سے دوست جو بہت بد پرہیز اور بہت کھانے پر جنگ کرنے والے، ڈونگوں کے ڈونگے نمٹا دینے والے، مجھے ان پر ہر وقت ڈر رہتا تھا اسے دل کا مرض ہو جائے گا، اسے دل کا مرض ہو جائے گا، او ہن بھی پراٹھے کھا دکھا دی جاندہ ہے تو ساڑھی ہر شے بند ہو گئے۔ لا ولا نفع ولا نفع ولا نفع، نفع نہیں دے سکتے، نفع نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے۔ میرے بھائیو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اس امت کو تبلیغ کا کام دیا، اس کی عظمت اللہ دل میں اتار دے۔ امت کو مدت ہوئی یہ کام بھول چکے ہیں، مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، تبلیغ کے کام کو چھوڑے ایک زمانہ بیت گیا ہے، صدیاں گزر گئیں، امت کو سبق ہی یاد نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نقش توحید بٹھانا، اللہ کی محبت دلوں میں اتارنا، یہ ہماری ذمہ داری، ہمارا کام ہے۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا تھا یا اللہ تیرا سب سے محبوب بندہ کون ہے؟ کہا جو لوگوں کے دلوں میں میری محبت بٹھائے وہ میرا سب سے محبوب بندہ ہے۔ کہا تیری محبت کیسے بٹھاؤں؟ کہا لوگوں کے سامنے میری نعمتیں بیان کر، میری ذات بیان کر، میری صفات بیان کر، تو لوگ اپنے آپ مجھ سے پیار کرنا شروع کر دیں گے۔
لوگ تو جانتے نہیں اللہ کو. مولانا الیاس صاحب نے یا بزرگوں کے تذکرے یا پیروں کے تذکرے یا کشف و کرامات کے تذکرے، کتابیں بھری پڑی، محفلیں اس سے آباد. اللہ 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 کو بولنا، اللہ کا نقش دلوں میں بٹھانا اتارنا، یہ کام تو محمد یوسف محمد الیاس صلی اللہ نے شروع کروایا کہ اللہ اللہ اللہ. سارا قرآن بھرا ہوا ہے آسمانی صحیفے، اور کتنا اللہ کو بولنے میں وسعت اور گنجائش ہے، کتنی وسعت اور گنجائش ہے. لو کان البحر میتادا، سمندر سیاہی بناؤ، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، ساتوں سمندر مل کر سیاہی بناؤ. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، ساری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ. آج کے درخت جو بعد میں اگنے والے ہیں ان کو اگا کر ان کے قلم، اور جو پہلے اگ کر جل کے راکھ ہو گئے انہیں دوبارہ زندہ کر کے ان کے قلم. آدم علیہ السلام کے ساتھ جو درخت موجود تھے اس سے لے کر آج سے لے کر قیامت تک جتنے درخت آنے والے ہیں، آ چکے ہیں اور جو موجود ہیں، ان سب کو کاٹ کے قلم، سات سمندر سیاہی، چاروں طرف بیٹھ کر انسان بھی، جنات بھی، اور انبیاء بھی، رسل بھی، ملائکہ بھی، مقربین بھی اللہ کی عظمت و ہیبت کو لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ. اللہ کہتا ہے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، اور تمہارے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی. وہ اللہ سے پیار کرو، اللہ کے گیت گاؤ، یہی تبلیغ ہے، یہی تبلیغ. کو فلسفہ نہیں ہے. جو اللہ کی عظمت بولے گا اس کی رگ رگ میں اللہ کی محبت اترے گی. وہ بیٹھے گا تو وہ آگے منتقل ہوگی. خوشبو لگائی ہوئی ہو تو آگے منتقل ہوتی ہے. پھر کہنا نہیں پڑتا، پھر بہت تھوڑا کہنا پڑتا ہے، پھر اپنے آپ بوئے گل لی گئی بیرون چمن راز چمن، کیا غضب ہے کہ ہوئے پھول ہی غماز چمن. پھر خوشبو کی طرح اللہ کی محبت آگے منتقل ہوتی ہے. تبلیغ میں ایک جملہ سنتے چلے آئے، مخلوق سے اللہ کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین. 27 اکتوبر 1971 بروز پیر 3 دن کے لیے نکلا، اور پہلے دن انہوں نے مجھے یہ سکھایا، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے اللہ کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین. یہ جملہ رٹایا جیسے رٹا لگایا ہوا ہو، جس کو سنتے بھی نہیں. میری ایک عادت ہے، جب یہ اعلان کرنے والے اعلان کرتے ہیں نا بیان کا یا گشت کا، میں اسے پورے دھیان سے سنتا ہوں. اور جب وہ کہہ، میں کہتا ہوں حق ہے حق ہے حق. وہ شروع میں ہدایات جب دیا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے، تو میری وہ ایک عادت بن گئی. غور سے سنتا ہوں، دھیان سے سنتا ہوں، ساری تسبیح چھوڑ کر سنتا ہوں. تو یہ جملے اثر کرتے ہیں، لفظوں میں اثر ہوتا ہے، بول میں اثر ہوتا ہے، الفاظ میں اثر ہے. جادو کوئی پتھر تو نہیں ہوتا، کوئی توپ تو نہیں، کوئی تیر تو نہیں، کوئی تلوار تو نہیں. ایک بدکار آدمی بیٹھ کے کچھ پڑھتا ہے اور دوسرے پر اثر پہنچتا ہے. کیسے پہنچ گیا؟ اللہ کے رسول پہ پہنچ گیا. سر میں درد اور نسیان اور بھولنے لگے اور سر پکڑا گیا اور آپ پریشان. تو آخر اللہ نے امت کو علاج دینا تھا. آپ سوئے ہیں، 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کہتا ہے انہو مطبب، یہ تو اللہ کے نبی مریض بن چکے ہیں. دوسرے کہتے ہیں نہیں مطبب نہیں ہے، مسحور ہے، ان پہ جادو ہو چکا ہے. وہ پہلا شخص کہتا ہے کس نے جادو کیا؟ کہ لبید بن اعصم نے کیا. کس پر کیا؟ کہ بالوں پر کیا، کنگھی میں پھنسایا بالوں کو اور گانٹھیں لگائیں اور فلاں کنویں کی دیوار میں اس کو جا کے چھپا دیا ہے. تو آپ نے مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، انہوں نے جا کر وہ کنگھی نکالی، اس میں وہ گانٹھیں لگے ہوئے آپ ہی کے بال کہیں سے انہوں نے حاصل کیے، سر کے بال حاصل کیے کہیں سے، اور ان میں گانٹھیں لگا کر اس کے کنگھی پر لپٹا تھا. پھر جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ آخری یہ 2 صورتیں آج اتر رہی ہیں. آپ نے کہا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ 2 صورتیں پڑھیں اور گانٹھ کھولیں، یہ صورتیں پڑھیں اور گانٹھ کھولیں. تو آپ صورتیں پڑھتے تھے، گانٹھ کھولتے تھے پڑھتے گئے. تو جو ہی ساری گانٹھیں کھولی تو سر چھوٹ گیا اور سر کا بوجھ چلا گیا، نسیان چلا گیا. الفاظ ہیں اور انہوں نے جا کر 2 جہان کے رسول پر بھی اثر کر کے دکھایا ہے. الفاظ میں ایک طاقت ہے. الفاظ کچھ نقطے والے ہیں، کچھ بغیر نقطے. حروف سے الفاظ بنتے ہیں، حروف میں کچھ نقطے والے ہیں، کچھ بغیر نقطے ہیں. با پہ نقطہ ہے، الف پہ نہیں ہے، اور جیم پہ نقطہ ہے، ہا پہ نہیں ہے، شین پہ نقطہ ہے، سین پہ نہیں ہے. جو نقطے والے حرف ہیں یہ کمزور ہیں،
جو بغیر نقطے کے حرف ہیں یہ طاقتور ہیں، یہ اپنی تاثیر میں نقطے کے محتاج نہیں، اپنے مطلب کی ادائیگی میں نقطے کے محتاج نہیں۔ الفاظ حرف سے بنتے ہیں، حرف تاثیر رکھتا ہے۔ 14 نقطے والے 14 بے نقطے والے چاند کے اٹھنے اور اترنے کی طرح ان الفاظ میں تاثیر ہے، بڑھنے کی، گھٹنے کی، اترنے کی، چڑھنے کی۔ تو میرے اللہ نے جب کلمہ بنایا تو ان حرفوں سے کلمہ بنایا جس میں نقطہ نہیں آتا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں کوئی نقطہ ہے؟ الفاظ میں طاقت ہے۔ یہ 27 اکتوبر سے سننا شروع کیا، مخلوق سے اللہ کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین۔ جب مجھے اللہ نے اپنا امر بھیجا میرے اوپر اور بیماری کو بھیجا تو سب سے تھوڑی دیر کے بعد جب میں ہوش میں آیا تو میں اس غم میں ڈوب گیا کہ میری 20 سال کی محنت کہاں چلی گئی، میرا پرہیز، میری احتیاط، میری ورزش، میرا پیدل چلنا، یہ سارا کہاں چلا گیا۔ ایک دم میرے اوپر مایوسی آئی اور ایک دم یہ جملہ میرے سامنے آیا، مخلوق سے اللہ کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین۔ کہ طارق جمیل، تیری ساری احتیاط مخلوق تھی، تیرا پرہیز مخلوق، تیری ورزش مخلوق، تیرا پیدل چلنا مخلوق، تیرا احتیاط سے کھانا مخلوق، اور مخلوق اللہ کے بغیر نفع نہیں پہنچاتی، مخلوق اللہ کے بغیر نقصان نہیں پہنچاتی، مخلوق سے اللہ کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اس جملے نے مجھے کھڑا کر دیا اور میرا سارا غم دور ہو گیا۔ میں نے کہا میرے اللہ، لطف سجن دم بدم، کہر سجن گاہے گاہے، ای بھی سجن واہ واہ، آں بھی سجن واہ واہ۔ یا اللہ، مہر ہو یا کہر ہو، واہ واہ ہے۔ نچار اگر نے جو مجھ سے پوچھا، درد اٹھا کہاں سے پہلے، دل پکارا یہاں سے پہلے، جگر پکارا یہاں سے پہلے، تو درد ہی درد تھے، پر سے ایک جملے نے تسلی دی، مخلوق سے اللہ کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین۔ جو پرانے تبلیغ والے وہ یہ جملے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ کوئی اور فلسفے شروع کر دیتے ہیں، ادھر ادھر کی مارتے رہتے ہیں۔ رات بڑے عرصے کے بعد جمعرات کے بیان میں 6 نمبر سنے، بھائی صاحب صاحب کا بیان تھا تو انہیں 6 نمبر بڑے تفصیل سے بیان کیے، بڑا دل ٹھنڈا ہوا کہ شکر ہے کسی نہ کسی کو 6 نمبر یاد ہیں، ورنہ تو تبلیغ والوں نے صرف 6 نمبر دائی کر لیا ٹھیکہ، باقی سارے نمبر واپس کر چھڑے مولانا الیاس صاحب نے۔ ہوئے مخلوق سے اللہ کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ پہلے میرے سامنے آیا، پھر اس کے ساتھ قرآن آ گیا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير لكي لا تعصوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور۔ یہ آیت میرے سامنے آ گئی۔ پہلے یہ جملہ جو 40 سال سنا، مخلوق کے بغیر، اللہ کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا، کچھ نہیں کر سکتے یہ مخلوق۔ کہاں میرے بندو، جب میں تم پر تکلیف بھیجتا ہوں تو غم نہ کرنا، یہ فیصلہ تو میں تیرے پیدا ہونے سے پہلے کر چکا تھا، غم نہ کرنا۔ اور اگر میں تمہیں اقتدار دے دوں تو تکبر میں نہ آنا کہ میری محنت سے ہوا، یہ میں تیری پیدائش سے پہلے فیصلہ کر چکا تھا کہ میں نے تمہیں عزت دینی ہے، میں نے تمہیں رزق مال دینا ہے۔ تو لا 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 ولا تفرحوا بما آتاکم، نہ تکبر میں آنا۔ اور اگر آ جائے کوئی کھڈا، آ جائے کوئی جھٹکا، کوئی کھٹک، کوئی اٹک، کوئی جھٹک، تو کہ دیکھو نہ میرے گلے نہ شروع کر دینا، اللہ میرے نال کی کیتا، اللہ میرے نال کی کیتا، یہ میں پہلے سے فیصلے کر چکا ہوں، یہ میرے امتحان کی شکلیں ہیں۔ لیبلوکم ایکم احسنکم عملا ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، یہ میرے اللہ کا امتحان ہے، تنگی کے ساتھ، فراخی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، زندگی کے ساتھ، موت کے ساتھ، بیماری کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عروج کے ساتھ، زوال کے ساتھ، بلندی کے ساتھ، پستی کے ساتھ۔ اس میں وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کو کون مناتا ہے، اللہ کو کون راضی کرتا ہے۔ تو بھائیو، اللہ کو اپنی منزل بناؤ۔ نفع اور نقصان یہ میرے اللہ کے ارادے ہیں، میرے اللہ جب دیتا ہے لے نہیں سکتا، لیتا ہے وہی فیصلے کرتا ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، دھماکے ہو رہے ہیں، موت پہلے نہیں آئے گی، چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، مقدر کا دانہ کہیں نہیں جا سکتا، بجلی کوئی نہیں ہے، مقدر کا رزق کہیں نہیں جا سکتا۔ پھر حدیث میرے سامنے آئی، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، جو تیرے اوپر حال آیا ہے یہ کبھی نہ ٹلتا، یہ نہ ٹلتا، یہ نہیں ٹل سکتا تھا۔ میں نے کہا میرا بھائی دل کا ڈاکٹر، سارے اتنے دوست دل کے ڈاکٹر، اور میں کوئی چیک ہی کروا لیتا تو یہ تکلیف نہ آتی،
تو ایک ڈاکٹر کہنے لگا تمہیں ایسی تکلیف آئی ہے کہ یہ بیماری تھی ہی نہیں، یہ کسی ٹیسٹ میں آنا ہی نہیں تھا۔ ما اصابک لم یکن لیخطئک، جو حال آیا ہے جا نہیں سکتا تھا۔ 1 منٹ باقی ہے، نہیں 3 منٹ باقی ہیں، میں نے 2:09 پر شروع کیا تھا، 1:09 پر شروع کیا تھا۔ صحیح بھائی اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی حوالہ ہی ہاتھ رکھ، میں نے کہا صحیح کہہ رہے ہیں، اور ڈاکٹروں نے گھنٹہ کہا تھا بھائی، تو اس لیے میرے خیال میں اتنے پر ہی کافی ہے۔ میں اپنے جو میرے اوپر جو واردات تھے میں وہ آج بتانا چاہتا تھا۔ مجھے اس بیماری سے بہت نفع ہوا، بہت نفع ہوا۔ میں نے اپنے اللہ کو بہت قریب سے دیکھا، میرا دل اس کی محبت سے بھر گیا، مجھے موت کا خوف نکل گیا، اور دنیا کی بے رغبتی اور دنیا کا پول کھل گیا۔ دھوکہ ہے، اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ان کا دیوانہ پن مجھے نظر آنے لگا۔ تبلیغ کو کام بنا کے زندگی گزارو، بڑے اونچے درجے کی موت لینی ہے، تبلیغ کو کام بنا کے زندگی گزارو۔ اس سے اونچا سودا بازار میں نہیں بک رہا۔ اس وقت دین کے بازار میں سب سے اونچا سودا جو بک رہا ہے وہ یہ تبلیغ کا کام ہے۔ اس کے خریدار بنو، بڑی قیمت لگے گی۔ زندگی پتہ نہیں کب ہار جائے، کب سانس بند ہو جائے، کب آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہو جائے، پہنچ جائے۔ میرے بھائیو، پچھلی پہ توبہ کرو۔ ہمارے ملک کی حالات ہی ایسے ہیں کہ توبہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اپنے اللہ سے مانگو، اس کے آگے جھکو۔ قریب میں چھٹیاں آ رہی ہیں، آپ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، اب تو مدارس کی چھٹیاں بھی گرمیوں میں پہنچ رہی ہیں، اور کالجوں کی چھٹیاں بھی گرمی میں ہوتی ہیں، تو یہ سارا مجمع ان چھٹیوں میں اللہ کی راہ میں 4 مہینے 40 دن کی نیت کر کے جائے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ نیت کرتے نا سارے۔ اور آج تک جو اللہ کے دربار میں اللہ کے رسول کے دربار میں جو کمی کوتاہی کی ہے اس پہ توبہ کر لو کہ یا اللہ آج ہم سچی توبہ کرتے ہیں، آئندہ تیری مان کے زندگی گزاریں گے، ٹھیک ہے نا؟ توبہ کرتے ہو نا؟ تو ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری